شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں اور آنے والی زندگی میں آسانیاں، خیر و برکت، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں آج معذرت کا لیٹ ہو گیا، میرا آج پہلا دن تھا، RHC لنڈیاں والا میں میری ٹرانسفر ہو گئی ہے، تو وہ آنے جانے میں آج کل میں کار کے بغیر بے کار ہوں نا، تو اس لیے وہ مجھے تھوڑا سا اب کسی کے سہارے پر آنا جانا، معذرت لیٹ ہو گیا میں۔ تو دنیا میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، وہ اللہ جس نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر دیا۔ اب وہ آئندہ بھی چلا سکتا تھا نسل، آدم علیہ السلام میں سسٹم رکھ دیتا، چلتا جاتا اسی سے اولاد۔ اگر حوا حضرت آدم سے پیدا ہو سکتی ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کر کے ساتھی نصیب کر دیا آدم علیہ السلام کو۔ جانور بھی جنگل میں اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو بھی کسی نہ کسی سہارے کی، ساتھ کی، مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں ہم ساتھی دوست بناتے ہیں تو ایک کہا جاتا ہے کہ جی یہ جوا ہے، ہو سکتا ہے ساتھی اچھا نکل آئے، ہو سکتا ہے برا نکل آئے، جوا کھیلنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے۔ آپ اس کے ساتھ چلیں گے تب آپ کو اس کی باتیں کھلیں گی کہ یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اسی طرح لوگ فرماتے ہیں کہ کتاب سب سے اچھا ساتھی ہے، کتاب سب سے اچھا دوست ہے، کیونکہ کتاب میں آپ کو پتا ہوتا ہے یہ کتاب اس موضوع پر، یہ اس موضوع پر، یہ اس موضوع پر۔ آپ پہلے پہچان لیتے ہیں یہ اچھی کتاب ہے یا یہ گندی کتاب ہے۔ اچھا، کتابیں، اچھی کتابوں میں سے سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن۔ تو قرآن سے زیادہ اچھا ساتھی کس کو ملے گا؟ جو صرف دنیا میں ہی نہیں، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اللہ کے دربار میں بھی کندھے کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اسی ساتھی سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دی کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرو۔ قرآن ہمارا تربیتی نصاب ہے، ہم نے اپنی بھی تربیت کرنی ہے، قرآن کو پڑھ کر اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اندر خامیاں اور خرابیاں دور کرنی ہیں، جو کجی اور ٹیڑھا پن میرے اور آپ کے اندر آ گیا اس کی اصلاح کرنی ہے، جو خامیاں اور کوتاہیاں ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور قرآن کو ہی پڑھ کر ہم نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔
یہ ہماری تربیتی کتاب ہے. اسی تربیتی کتاب سے آج اولاد کی تربیت کے موضوع پر بات کرتے ہیں. اولاد کے موضوع پر تربیت سے ذہن میں آتا ہے کہ جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کرنی ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اللہ کی توحید کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرے بچوں توحید پر قائم رہنا. اور کیا کہا؟ یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے. اب تمہارے پاس آپشن نہیں رہا کہ جی فلاں دین اختیار کر لوں، وہ اچھا ہے، فلاں اختیار کر لوں. میرے اور آپ کے پاس کسی کے پاس اختیار ہی نہیں رہا. ان اللہ اصطفیٰ لکم، اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے دین کو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری میں رہنا ہے. اب مرضی اور تمہارا اختیار ختم ہو گیا. اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت اللہ نے بیان کیا کہ جب وہ موت کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام کیا باتیں کر رہے تھے. کوئی اپنی ریاست کی تقسیم ہو رہی تھی، جائیداد کی تقسیم ہو رہی تھی، بچوں کے رشتے طے کروا رہے تھے، آپس میں اچھا رہنے کو کہہ رہے تھے، بہن بھائیوں میں اتفاق کی بات کر رہے تھے. کیا کہا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ام کنتم شہداء، لوگوں کیا اے بنی اسرائیل والو کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت آیا. اذ قال لبنیہ، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں مجھے بتاؤ، میں مرنے لگا ہوں، میں یہ بات سن کر جانا چاہتا ہوں، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ مرتے وقت بھی اپنی وہ اولاد جن کی آگے شادیاں، آگے اولادیں ہو چکی تھی، ان کی تربیت کر رہے ہیں. ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں مجھے بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہم کہتے ہیں جی بالغ ہو گیا بچہ، شادی شدہ ہو گیا، اب ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بچی شادی شدہ ہوگی، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قبر تک جاتے وقت سمجھانے کی ضرورت رہتی ہے. تلقین کا نہیں، آپ کو پتہ کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی مرنے کے قریب ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھو، اتنی آواز سے پڑھو کہ اس کے کانوں تک پڑ جائے تاکہ وہ بھی کلمہ پڑھ لے. اس وقت بھی امداد کی تربیت کی ضرورت رہتی ہے. کوئی ماورا نہیں ہے تربیت سے. ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹو مجھے بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، انہوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جی ہم عبادت کریں گے اس کی جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا معبود ہے. کس کا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ابراہیم علیہ السلام کا رب، اسحاق علیہ السلام کا رب اور اسماعیل علیہ السلام کا رب، الہ واحد، سب کا ایک ہی تو معبود تھا، ہم اسی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. یہ بیٹے یقین دہانی کروا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کو. کب؟ جب ان کی موت کا وقت آ پہنچا ہے اور وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میں مرنے لگا ہوں، مجھے بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہمیں کیا فکر ہوتا ہے؟ ہماری سوچیں جدا ہیں. ہم نے جو اصل تھا اس کو نقل سمجھ لیا، جو نقل تھا اس کو اصل سمجھ لیا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جو عارضی زندگی تھی. فرمایا حدیث میں آتا، روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے.
मुसाफिर अपना सामान पास रखता है कि मैं उठने लगा हूं। दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर। तुम मुसाफिर हो, सफर कर रहे हो, मौत की स्टेशन आने वाला है, तुम अगले जहान में, अगली जिंदगी में दाखिल हो जाओगे। और हम भूल गए कि कोई स्टेशन, हम बढ़ रहे हैं किसी स्टेशन की तरफ, मौत के स्टेशन की तरफ, और वो किसी वक्त भी आ सकता है। अच्छा देखो, सूरह हूद की आयत नंबर 42 में जिक्र हो रहा है नूह अलैहिस्सलाम का। उनको अल्लाह ताला ने बड़ा लंबा अरसा दिया अपनी कौम की इस्लाह के लिए। उन्होंने 950 साल तक तबलीग की उनको, लेकिन ना माने। आखिरकार मोहलत खत्म हुई, अल्लाह का अजाब सैलाब की सूरत में आ गया। अब सैलाब की सूरत में अजाब आया तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो काफर था, मुसलमान नहीं हुआ था, वो आपके साथ बेड़ी पर सवार नहीं हुआ। बल्कि कुरान में आता है, बेटे ने, बाप ने कहा तो उसने कहा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे पहाड़ बचा लेगा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊं। कहां पर, कहां तक जाएगा? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज अल्लाह की पकड़ है, अल्लाह की पकड़ से पहाड़ भी नहीं बचा सकता। ये ईमान की बात है कि मेरे पास अगर वसाइल के ढेर भी पड़े हुए हैं तो ईमान मेरा ये है कि अगर मुझे अल्लाह की मदद ना मिली तो ये मेरे किसी काम के नहीं है। ये मेरी इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा खानदान, इतना बड़ा माल, इतनी बड़ी जायदाद, इतने बड़े ओहदे, मर्तबे, तल्लकात मेरे किसी काम नहीं आएंगे अगर अल्लाह काम नहीं आएगा। और अगर अल्लाह से बनाकर रखी हुई है, अल्लाह से तल्लक बना हुआ है, अल्लाह दोस्त है, अल्लाह हमायती और मददगार है, तो फिर बिगड़ी दुनिया में भी बनेगी, कब्र में भी बनेगी और हशर में भी बनेगी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जब कहा वह तजरी बिहिम फी मौजन कल जबाल, वो कश्ती में सवार थे नूह अलैहिस्सलाम, और कश्ती सैलाब में पानी पर चल रही थी और लहरें कितनी उठ रही थी, अल्लाह ने खुद बयान कर दिया। वह तजरी बिहिम, वो कश्ती उन ईमान वालों को जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे उन सबको लेकर कश्ती चल रही थी पानी पर। फी मौजिन कल जबाल, उस पानी में मौजें थी जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ों जितनी मौजें उठ रही थी। इतना मस्ता नहीं था, सतह बराबर नहीं थी कि समूथ चल रही थी कश्ती, नहीं, लहरें उठ रही थी। और लहरें कल जबाल, रब्बे कायनात कह रहा है कि पहाड़ों जितनी ऊंची लहरें थी, किसी और का अंदाजा नहीं है। फी मौजन कल जबाल, उस हालत में भी अपने बेटे को, हालांकि काफर था, नूह अलैहिस्सलाम नहीं भूले। वालिदैन की कितनी तल्लक होता है, कितना जिम्मेदारी होती है। तो कहा वनादा नूह इब्नहु, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखकर आवाज दी। वकान फी माज़िलिन, उस वक्त बेटा अलहदा पानी में था। या बुनय्यर कब माना, कहने लगे है मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जा, आजा हमारे पास, आजा हमारे साथ, आजा। वला तकुम माल काफिरीन, काफिरों के साथ ना हो, आज काफिरों ने गरक हो जाना है। ईमान नहीं लाया लेकिन फिर भी अंदर मोहब्बत है कि इसको नुकसान से बचाएं, इसको घाटे से बचाएं। हम कैसे, मैं एक बयान सुन रहा था इसी बच्चों की तरबियत के हवाले से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू अबनाकुम बिस्सलात लिसबइन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो इनको हुक्म दो कि नमाज पढ़ो। वज़रबू हम लिअशरिन, और अगर 10 साल के हो गए और नहीं पढ़ते तो फिर मार का डांट डपट कर नमाज पढ़ाओ। अच्छा, एक बच्चा सुबह मस्जिद में जा रहा है, मदरसे में जा रहा है कुरान पढ़ने के लिए, और एक बच्चा स्कूल में जा रहा है। कभी आपने दोनों के लिबास देखे हैं? कितना फर्क होता है। जो मस्जिद में जा रहा है, जो दीन सीखने जा रहा है, जो जन्नत का दरस लेने जा रहा है, उसका लिबास कैसा है, और जो स्कूल जा रहा है उसका कैसा है। कभी किसी को सवारी पर, बच्चों के लिए सवारी लगवाई कि नमाज के लिए जाना है, स्कूल के लिए सवारी लगी हुई है, मां बाप खुद छोड़ने जाते बच्चे को स्कूल पर, गेट पर छोड़कर आते हैं। ये एहसास है ना।
ہماری نظر میں نماز، قرآن، درس قرآن یہ اہم نہیں ہے. اہم ہے تو دنیاوی سکول، دنیاوی تعلیم اہم ہے جس کو آنر اور عزت دی جا رہی ہے. اور دین کی تعلیم کو تو بہت برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. نہ دین والوں نے اپنا مقام بنایا، جو مقام والے تھے ان کا نام قیامت تک چلے گا ہمارے. تو فرمایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک. یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا، ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اچھی بات تھی، شان کا اظہار تھا. باپ نے کیا کہا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک. کہنے لگے میرا بیٹا یہ بات مجھے تو بتا دی، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. کتنا باپ خیر خواہ ہوتا ہے اپنی اولاد کا، وہ بھی اولاد تھی لیکن پتا تھا کہ میری اولاد حسد کا شکار ہو جائے گی، بغض کا شکار ہو جائے گی. فرمایا شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ نہ بھی پھسلنا چاہے تو اس کو پھسلا دیتا ہے. اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر کہا کہ بیٹا بات ہی نہ کرنا، بھائیوں کو بتانا ہی نہ. یہ یوسف علیہ السلام کی محبت تھی. میں آتا ہوں آج کی بات کی طرف، ہم پہلے بہت لیٹ ہو چکے. تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں حضرت لقمان علیہ السلام نے سورہ لقمان پڑھے. 13 سے 20 تک جو آیات ہیں یہ اولاد کی تربیت کے بارے میں ہیں. یہ آیتیں پڑھیں، ان کو سمجھیں اور ان کو اپنے اوپر اپنے گھر پر لاگو کریں. حضرت لقمان کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. تو قرآن کا اللہ کا حکم ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے کہ اپنی اولاد کو نصیحت کرنا. وَهُوَ يَعِظُهُ، واز کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لقمان نے، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ. جو تربیت کا آغاز کیا تو سب سے پہلی بات تربیت میں کیا کی، لا تشرک باللہ، میرے بیٹے شرک نہ کرنا. ہمارے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں شرک ہوتا کیا ہے. توحید کس چیز کا نام ہے، شرک کس بلا کا نام ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر مجھے نہیں پتا تو میں گھر جا کر بیوی کی کیا تربیت کروں گا؟ اگر مجھے ہی نہیں پتا تو میں اپنے بچوں کی کیا تربیت کروں گا؟ سب سے پہلا اللہ نے اس کو کوٹ کیا جو لقمان، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، سمجھایا تھا. تربیت کے نقطہ نظر سے اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ کو اتنی وہ بات پسند آئی حضرت لقمان کی کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، کہ یہ اچھی بات ہے، ان تک پہنچے، یہ بھی اپنی اولادوں کی تربیت کریں، یہ بھی اپنی اولاد کو سمجھائے کہ ایسے کرنا ہے. اور اولاد کی تربیت کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ لا تشرک باللہ، میرے بچوں شرک سے بچنا ہے. کافر کفر کی حالت میں نیکیوں کے پہاڑ جمع کر لے، کیا کوئی نیکی کام آئے گی؟ نہیں آئے گی. تھوڑے کرتے ہیں. سیلاب اور زلزلہ اور تباہیاں اور بیماریاں مسلمانوں کے ممالک میں آتی ہیں اور مدد جو ہے کافر ممالک کرتے ہیں. تو نیکی کے کام کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، لیکن وہ نیکی کام نہیں آئے گی. وہ دنیا میں ہی خرچ ہو جائے گی، ان کی مشہوری کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے، ان کی کامیابیوں کے لیے. وہ دنیا میں تو ان کو فائدہ دے گی لیکن آخرت میں کسی کام نہیں، کیونکہ نیکی کے قبول کے لیے ایمان شرط ہے. اگر ایمان نہیں تو کوئی نیکی قبول نہیں اللہ کو. تو میرے بھائیوں،
سب سے پہلی بات جو اولاد کی تربیت کی ہے وہ شرک. کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں، مشرک کی کوئی نیکی قبول نہیں، اور بدعتی کی کوئی نیکی قبول نہیں، بشرطے کہ پہچان لیں کفر اور اسلام کیا ہے، اور توحید اور شرک کیا ہے، سنت اور بدعت کیا ہے، اور اخلاص اور ریا کیا ہے، حلال اور حرام کیا. میں کہتا ہوں 5 باتیں یہ ہیں، ان کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ تو ہر ایک کو سیکھنی پڑیں گی، ہر ایک کو پتا کرنا پڑے گا کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے. کہیں میں کفر یا باتیں تو نہیں کیے جا رہا. اور توحید اور شرک کیا ہے، میں توحید کا دعویٰ کرتا رہوں، جنت الفردوس کے لیے دعائیں مانگتا رہوں، مجھ سے خدا نخواستہ شرک ہو جائے اور شرک پاری خاتمہ ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. قرآن میں اللہ کا بیان ہے کہ شرک والے کو اللہ بخشے گا ہی نہیں. اس لیے پہچان ضروری ہے. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز ایک چیز ہے یہاں رکھنے کی حقدار، اس کا مقام ہے یہاں رکھنا، اس کو وہاں کی بجائے یہاں رکھ دیا جائے، اپنی اصل جگہ سے غلط دوسری جگہ رکھ دیا جائے، اس کا حق وہ جگہ تھی اس کو دوسری جگہ رکھ دے، یہ ظلم ہے. میرے پاس پیسے تھے، وہ حق کسی کا زید کا بنتا تھا، میں نے بکر کو دے دیا، یہ ظلم ہو گیا، اس کو ادھر رکھنا تھا ادھر رکھ دیا. ان الشرک لظلم عظیم، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اگر کسی اور کو شامل کر لیا تو نے اللہ کا حق کسی اور کے حوالے کر دیا، تو نے سب سے بڑا ظلم کیا. ان الشرک لظلم عظیم. ایک بات آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 16 میں فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت سمجھا رہے ہیں، جاری ہے نصیحت. اے میرے بیٹے، اگر ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کا دانہ، یہ سرسوں کا دانہ جو ہوتا ہے وہ رائی کا دانہ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، یعنی اتنی باریک اور اتنی ہلکی اور چھوٹی چیز ہو. اب اس کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کتنے علم والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو ہر بات کی خبر ہے، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. یہ بات بتانے کے لیے اپنے بیٹے کو مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بچے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، فتکن فی صخرۃ، اور وہ چٹان کے اندر ہے، چھپی ہوئی ہے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہے، ایک تو چھپی ہوئی ہے، ایک بڑی دور ہے، آسمانوں میں پڑی ہوئی ہے، او فی الارض، یا زمین کے اندر وہ رائی کے دانے کے برابر چیز ہے، یعنی زمین کے اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا، روشنی نہیں ہے. تو فرمایا اگرچہ کسی پردے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اگرچہ اتنی دور ہے کہ آسمانوں میں رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز پڑی ہے، اگرچہ رائی کے دانے کے برابر زمین کے تہوں میں اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اس لیے رائی کے دانے کا اگر اللہ کو پتا ہے تو تیرے بارے میں بھول جائے گا، تیرے بارے میں خبر نہیں ہوگی اس کو کہ تو اس زمین پر، دھرتی پر کیا کرتا پھر رہا ہے، نہیں پتا چلے گا اسے. اس کو رائی کے دانے کے برابر تو پتا ہو، لیکن اس بندے کا نہ پتا ہو، یہ سمجھے کہ میرے بارے میں اللہ کو نہیں پتا، جو میں کر رہا ہوں اللہ اس سے باخبر نہیں ہے، میرا ایسے ہی داؤ چل جائے گا، میں ایسے ہی بخشا جاؤں گا. فرمایا فتکن فی صخرۃ، اور وہ چٹان میں ہو، یعنی پردے کے پیچھے بھی ہو، او فی السماوات، یا وہ آسمانوں میں رائی کے دانے کے برابر ہو، او فی الارض، یا زمین کی تہوں میں اندھیروں میں بھی وہ چیز پڑی ہو، یأت بہ اللہ، اللہ صرف اس کو جانتا ہی نہیں، اس کو حاضر کر دے گا، اتنی قدرت ہے اس کی. اس کو علم اتنا مضبوط ہے کہ اس کو جانتا ہے جہاں بھی کوئی چیز پڑی ہو، رائی کے دانے سے بھی باریک، اور اتنی قدرت ہے کہ صرف جانتے ہی نہیں، اس کو قیامت کے دن حاضر کرے گا. یہ ہے تیرا عمل. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے ذرے کا حساب نیکی بدی کا قیامت کے دن سامنے آ جانا ہے۔ اللہ بڑا باخبر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں سے بچ کر رہنا، وہ بڑا باخبر ہے، اس کو ساری باتوں کا پتہ ہے۔ جس کو ساری باتوں کا پتہ، اس سے بچتے ہی نہیں ہے، اس سے ڈرتے ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں آگاہ نہیں ہے۔ ان اللہ یات بہ اللہ، اللہ اس ذرہ برابر چیز کو بھی لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باخبر ہے اور باریک بینی سے چیزوں کو جانتا ہے، صرف موٹی موٹی چیزیں نہیں جانتا۔ لطیف، بڑا باریک بین ہے۔ یہ جو تم معاملے کر رہے ہو، اگر وہ ذرے ذرے کی حقیقت اور حال احوال کو جانتا ہے تو تم جو 5-6 فٹ کے انسان زمین پر جو چلتے پھرتے کر رہے ہو، زندگی بتا رہے ہو، کیا تمہاری زندگی اس سے چھپی ہوئی ہے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے، یہ ماننے کی ضرورت ہے اور دل دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ میرا اور آپ کا رب میرے اور آپ کے بارے میں ہر وقت باخبر ہے۔ میرا اور آپ کا رب میرے اور آپ کے ساتھ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ذہن میں بٹھا کر چلنا ہے، زندگی بتانی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، 17 میں، یا بنی اقم الصلاۃ۔ دو باتیں ہوئیں۔ پہلی بات تھی کہ میرے بیٹے شرک سے بچنا، شرک نہیں کرنا۔ دوسری بات تھی میرے بچے اللہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، علم ہی نہیں رکھتا اس کو قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ تو سوچ لا، تجھے بھی حاضر کرنا ہے تیرے اعمال سمیت۔ اور تیسری بات، اب اس کی تیاری کی بات جب آئی تو پہلا کام جو کہا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم رکھنا۔ کیا کہا؟ یا بنی اقم الصلاۃ۔ حضرت لقمان کہتے ہیں رب کائنات حضرت لقمان کی نصیحت کو قرآن میں نازل کر کے مجھے اور آپ کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ یہ پڑھتے رہے، انہیں پتا چلے کہ تربیت کیسے کی جاتی ہے اپنے بچوں کی۔ یا بنیا، اے میرے بچے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالعرف، معروف ہے اور نیکی کا حکم کرتے رہنا، وانہا عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر اس کام پر صاف ظاہر ہے اچھا کام کرو اور تمہارے اوپر چڑھائی نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نیکی کا کام کرو اور تمہاری آزمائش نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر تمہیں جو تکلیف پہنچے ان کاموں پر، شرک سے بچنے میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں، نماز قائم کرنے میں، نیکی کا حکم کرنے میں، گناہ سے روکنے میں جب مشکلات آئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر ان پر صبر کرنا، صبر کرنا، اپنے آپ کو شکوے سے بچانا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے عظیمت والے کام ہیں، یہ بڑے لوگوں کے کام ہیں۔ اللہ کے کام بھی کرنا، پھر لوگوں کی تنقید اور تانے اور گالیاں برداشت بھی کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور بڑے کام اللہ تعالیٰ پھر کرنے کی توفیق بھی انہی کو دیتا ہے جو اللہ کی نظر میں بڑے ہوتے ہیں۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے عظمت والے کام ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، آخری بات آج کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہا تھا نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اب یہ تو کرنے والے کام تھے، اب جو نہ کرنے والے کام ہیں وہ بھی آپ کو بتا دو۔ فرمایا پتر وہ کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے ملتے وقت گردن اکڑا نہیں لینی ہے، تکبر سے نہیں ملنا، کسی کو حقارت سے پیش نہیں آنا۔ یہ نہ ہو کہ کوئی آئے اور تو ادھر منہ کر کے وہ تیرے سامنے دست بستہ کھڑا ہے اور تیرا بوتھا دوسری طرف مڑا ہوا ہے۔ وَتَصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ،
अपनी रुखसार को लोगों की तरफ ना फेर लेना, चेहरा सामने होना चाहिए। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका यह है कि आप जब किसी से सलाम लेते तो उस वक्त तक हाथ ना छोड़ते थे जब वो खुद ना छुड़वाता था। बिल मुशाफा बात करते रहते थे, जितनी देर कोई कहता बात करते रहते थे। अरे उस नबी पर फख्र है, बेशक जायज फख्र है, मुझे और आपको हर एक को फख्र है, लेकिन उसके तरीकों को अपनाने पर भी फख्र होना चाहिए। कुरान मेरी और आपकी तरबियती किताब है। इसी बात पर इंशाअल्लाह अगले जुमे फिर कुछ बात करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह दर्स कुरान होगा इसी तरबियत के सिलसिले में, तो कोशिश करें हाज़िर होने की। अल्लाह ताला खैर व बरकत से नवाजे मुझे और आपको, आमीन या रब्बल आलमीन।